اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ہود ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ اس کی آیتیں 123 ہیں اور رکوعات جو ہیں 10 ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ جی اس کی فرسٹ آیت تلاوت کر کے آپ ٹرانسلیشن شروع کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں دلائل سے محکم کی گئی ہیں، پھر اس کے راستے صاف صاف بھی بیان کی گئی ہیں۔ ایک حکیم باخبر کی طرف سے ہے یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ایمان لانے پر عذاب سے ڈرانے والا اور ایمان لانے پر ثواب کی بشارت دینے والا ہوں۔ اور یہ بھی ہے کہ تم لوگ اپنے گناہ، شرک و کفر وغیرہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر ایمان لا کر اس کی طرف عبادت سے متوجہ رہو۔ وہ تم کو وقت مقرر یعنی وقت موت تک دنیا میں خوش عیشی دے گا اور آخرت میں ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر ایمان لانے سے تم لوگ اعراض ہی کرتے رہے تو مجھ کو اس صورت میں تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو وہ لوگ دوہرا کیے دیتے ہیں اپنے سینوں کو اور اوپر سے کپڑا لپیٹ لیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں خدا سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو وہ لوگ جس وقت دوہرے ہو کر اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، جو کچھ چپ کے باتیں کرتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر باتیں کرتے ہیں، کیونکہ بالیقین وہ تو دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ یہ کن کا معاملہ تھا؟ کفار مکہ اور منافقین کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ موڑ لیتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصل کو پہچان ہی نہ سکے۔ ان کی مثال دی جا رہی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جی اور کوئی رزق کھانے والا، جاندار رویے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روز رہنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب اس چیزیں آیت کو کتاب آپ پر انڈر لائن کر لیں، جیسے کہ ابھی کووڈ آیا یا کسی کی ذریعہ معاش میں مسئلہ ہوتا ہے، آپ کے پاس ذریعہ معاش موجود نہیں ہے، آپ تنگ دستی سے نمٹ رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، تو آپ یہ آیت یاد رکھیں۔ یہ 12 پارہ سٹارٹ ہوا ہے اور اس کی پہلی آیت ہے۔ کیا ہے وہ آیت؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کہا گیا کہ یہ جو زمین پہ چلنے والا جو بھی ہے اس کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ اسے عطا کرے۔ تو آپ نے اس بات کی یاد رکھنا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ کہاں سے اور کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جائے گا، سب کچھ ایک صاف جگہ پر، جو مبین کا لفظ ہوتا ہے وہ واضح کھلے کے میننگس میں آتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کا جو رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ضرور مل کے رہے گا۔ کوئی آپ سے کاروبار لے لے، کوئی آپ سے گھر لے لے، کوئی آپ سے مال لے لے، کوئی آپ کی جان لینے کی کوشش کرے، لیکن آپ یاد رکھیں جو رزق اور جو چیز آپ کے نصیب میں وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیں، کوئی ایسی رات گزری ہے کہ آپ کھانا کھا کے نہ سوئے ہوں؟ ذرا سوچیں، ہم سب کوئی 5 7 8 سال کے بچے تو نہیں ہیں، سب 20+ ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے کہ ہم بھوکے جاگے تو ہیں لیکن کبھی بھوکے سوئے نہیں ہیں۔ تو اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب کبھی آپ مشکل میں گھر جائیں تو اس آیت کو یاد رکھیں کہ آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے دینا، انسان نے نہیں دینا۔ جی آگے پڑھیے۔ اور وہ اللہ ایسا ہے کہ سب آسمان اور زمین کو 6 دن کی مقدار میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزمائے کہ دیکھیں تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اگر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے،
تو ان میں جو لوگ کافر ہیں وہ قرآن کی نسبت جس میں بعض کی خبر ہے کہتے ہیں کہ یہ تو نرا صاف جادو ہے، اور اگر تھوڑے دنوں تک اگر تھوڑے دنوں تک ہم ان سے عذاب کو ملتوی رکھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ اس عذاب کو کون چیز روک رہی ہے۔ یاد رکھو جس دن وقت موعود پر وہ عذاب ان پر آ پڑے گا تو پھر کسی کے ٹالے نہ ٹالے گا، اور جس عذاب کے ساتھ یہ استہزاء کر رہے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھا کر اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ نا امید اور ناشکر ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیں تو ایسا اتراتا ہے کہ کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد رخصت ہوا، اب کبھی نہ ہوگا، بس وہ اترانے لگتے ہیں، شیخی بگاڑنے لگتے ہیں۔ مگر جو لوگ مستقل مزاج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ سو شاید آپ تنگ ہو کر ان احکام میں سے جو آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجے جاتے ہیں بعض کو کہ وہ تبلیغ ہے چھوڑ دینا چاہتے ہیں، اور آپ کا دل اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا ان کے ہمراہ کوئی فرشتہ جو ہم سے بھی بولتا جاتا کیوں نہیں آیا۔ آپ تو ان کفار کے اعتبار سے صرف ڈرانے والے ہیں، اور پورا اختیار رکھنے والا ہر شے پہ تو اللہ ہی ہے۔ کیا اس کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے خود بنا لیا ہے؟ آپ جواب میں فرما دیجئے کہ اگر یہ میرا بنایا ہوا ہے تو اچھا تم بھی اس جیسے 10 صورتیں جو تمہاری بنائی ہوئی ہیں لے آؤ، اور اپنی مدد کے لیے جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو یہ کفار اگر تم لوگوں کا کہنا کہ اس کی مثال بنا لاؤ نہ کر سکے تو تم ان سے کہہ دو کہ اب تو یقین کر لو کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم اور قدرت سے اترا ہے، اور یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پھر اب بھی مسلمان ہوتے ہو یا نہیں؟ جو شخص اپنی اعمال اب خیر دیکھو وہ سے جو اختلاف کر رہے ہیں قرآن کا، جو کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور آپ یہ بات یاد رکھیے گا جس طرح فرعون کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا جو عصا تھا وہ ازدا، اور ان کا ہاتھ جو ہے جب وہ بغل میں ڈالتے تھے تو چاند جیسا ہو جاتا تھا، ریزن یہ تھا کہ اس وقت جادو تھا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لے کر آئے اس وقت وہاں شعر و شاعری کی جاتی تھی، تو کیونکہ جس قوم پر جس امت پر نبی آتے ہیں وہ ان کے اکارڈنگلی انہیں معاوضہ دیا جاتا ہے، تو اب وہ جب آیتوں کو جھٹلانے لگے وہ سمجھتے تھے ہم جو شعر و شاعری اور اقوال لکھتے ہیں ہم زیادہ فصاحت اور بلاغت رکھتے ہیں عربی بولنے میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر چیلنج کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جب تم اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تو 10 آیتیں ہی لے کر آ جاؤ۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مکھی تم سے کوئی چیز لے کے چلی جائے تو تم اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ اس سے واپس لے لو۔ کیسے؟ اگر آپ دیکھیں تو ہر شے منہ سے کھاتی ہے، لیکن مکھی کے جو ہاؤس فلائی ہوتی ہے اس کے کیا نظام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وہ جس پر بیٹھتی ہے اس کے پیروں کے ذریعے سے خوراک اس کے پیٹ میں پہنچ جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہر گندگی پہ جب آپ باہر نکلتے تو آپ دیکھتے ہیں وہ اس پہ بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ اس پہ بیٹھ کر جب کھانے پہ بیٹھتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، وہ جو اس نے پیروں سے لیا ہوتا ہے گند وہ ادھر چھوڑ دیتی ہے کھانے پر، تبھی لوگ گھبرا رہے ہوتے ہیں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری مثال دی ان کو، کتنی چھوٹی سی چیز ہے، کہا کہ وہ جو مکھی ہے وہ جو تم سے لے کے بھاگ جاتی ہے تم اس کو تو پکڑ کے دکھاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تم اتنے سچے ہو، قرآن کی آیتوں کو غلط کہہ رہے ہو تو پھر تم 10 بنا کے لے کر آ جاؤ اس جیسی جو ان کے اختیار میں ہی نہیں تھا۔ اور ایک ایسا معاملہ بھی ہوا تھا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کہا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے پھر آپ خانے کعبہ کی دیوار پہ لا کے وہ آپ لٹکا دیں اگر آپ اتنے اچھے ہیں، اور وہ اس میں ناکام ہو گئے۔ جی پھر یہ کفار اگر تم لوگوں کا کہنا کہ اس کی مثال بنا لاؤ نہ کر سکے تو تم ان سے کہہ دو کہ اب تو یقین کر لو کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم اور قدرت سے اتارا ہے، اور یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پھر اب بھی مسلمان ہوتے ہو یا نہیں؟ جو شخص اپنے اعمال خیر سے محض حیات دنیاوی کی منفعت اور اس کی رونق حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے ان اعمال کی جزا ان کی دنیا ہی میں پورے طور سے بھگتا دیتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ ثواب
وغیرہ نہیں، اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں سب کا سب ناکارہ ثابت ہوگا۔ اور واقعی میں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اب بھی بے اثر ہے ایسے بے اثر ہے۔ کیا منکر قرآن ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے جو قرآن پر قائم ہو، جو کہ اس کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور اس قرآن کے ساتھ ایک گواہ تو اسی میں موجود ہے، اور ایک اس سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، جو کہ احکام بتلانے کے اعتبار سے امام ہے، رحمت ہے۔ ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافر کا حال یہ ہے کہ جو شخص دوسرے فرقوں میں سے اس قرآن کا انکار کرے گا تو دوزخ اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ سو اے مخاطب، تم قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑنا، بلا شک وہ شبہ وہ سچی کتاب ہے، تمہارے رب کے پاس سے آئی ہے، لیکن باوجود ان دلائل کے غضب ہے کہ بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے، اور ایسے شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ ایسے لوگ قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اعمال کی گواہ فرشتے یوں کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی نسبت جھوٹی باتیں لگائی تھیں۔ سب سن لو کہ ایسے ظالموں پر خدا کی زیادہ لعنت ہے، جو کہ اپنے کفر و ظلم کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا کی راہ یعنی دین سے روکتے تھے، اور اس راہ میں کنجی اور شباہت نکالنے کے تلاش اور فکر میں رہا کرتے تھے تاکہ دوسروں کو گمراہ کریں، اور وہ آخرت کے بھی منکر تھے۔ یہ لوگ آیت تمام نمبر آپ زمین 19 نوٹ کر لیں، جس میں الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون، کہ وہ اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں اور وہ کجی بھی نکالتے ہیں اس میں، اور آخرت میں اگر آپ دیکھیں کہ ان کا پھر کوئی انکار بھی کرتے ہیں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ جی ایکچولی جو اب آیتیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ ہم 12 پارے پہ پہنچ گئے ہیں، تو جو اللہ کی خلقت سے لے کر ہے یا ان کے شرک سے لے کر ہے الحمدللہ وہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہے، اس لیے جب کوئی ایسا ذکر آئے گا جو وضاحت طلب ہے تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ جی جو کہ اپنے کفر و ظلم کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا کی راہ یعنی دین سے روکتے تھے، اور اس راہ میں اچھا تو میں نے پڑھ لیا۔ یہ لوگ تمام زمین کے تختہ پر بھی خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ان کا خدا کے سوا کوئی مددگار ہوا کہ بعد گرفتاری کے چھڑا لیتا۔ ایسوں کو اوروں سے دگنی سزا ہوگی۔ یہ لوگ سن نہ سکتے تھے اور نہ غیات اناد سے راہ حق کو دیکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو برباد کر بیٹھے، اور جو معبود انہوں نے تراش کر رکھے تھے آج ان سے سب غائب اور گم ہو گئے، اور کوئی بھی تو کام نہ آیا۔ پس لازمی بات ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ میں یہی لوگ ہوں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے اور دل سے اپنے رب کی طرف جھکے، ایسے لوگ اہل جنت ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ دونوں فریق مذکورین یعنی مومن اور کافر کی حالت ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص ہوا اندھا بھی اور بہرا بھی، اور ایک شخص ہوا کہ دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو۔ اس کو سمجھنا بہت آسان کیا، یہ دونوں شخص حالت میں برابر ہیں۔ کیا تم اس نفاوت کو سمجھتے نہیں؟ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی یہ قوم کے آیت آپ نوٹ کر لیں، آیت نمبر 24 ہے، یہاں مثال دی جا رہی ہے۔ پہلے تو کافر کی بات کی گئی، مشرکین کی، اور اس کے بعد مومنین کی، اور کافرین کے لیے عذاب جو ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور مومنین پہ جو ان کو جزا ملے گی جنت کی اس کے ذکر کیا گیا، اور ساتھ میں کہا گیا کہ آپ دیکھیں جو دیکھنے والا ہے جس کو اللہ نے نظر دی ہے وہ بینا اور نابینا برابر تو نہیں ہو سکتے، تو کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں میں جو فرق ہے وہی ان میں فرق ہے، دیکھنے والا اور سننے والا جو ہے وہ الگ ہے، اور جو نہیں دیکھ سکتا سن سکتا وہ الگ ہے۔ تو جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس طرح کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔ جی پھر حضرت نوح کی بات آ رہی ہے۔ مت کرو، میں تم کو صاف صاف ڈراتا ہوں، میں تمہارے حق میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں۔ سو ان کی قوم میں جو کافر سردار تھے وہ جواب میں کہنے لگے کہ ہم تو تم کو اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اور تم دیکھتے ہیں کہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا انتباہ انہی لوگوں نے کیا ہے جو ہم میں بالکل رذیل ہیں، جن کی عقل اکثر
کفیف ہوتی ہے، پھر وہ انتباہ بھی محض سرسری رائے سے، اور ہم تم لوگوں میں یعنی تم میں اور مسلمانوں میں کوئی بات اپنے سے زیادہ بھی نہیں پاتے، بلکہ ہم تم کو بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے قوم، بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہے، اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، وہ عطا فرمائی ہو، پھر وہ نبوت یا اس کی حجت تم کو نہ سوجی ہو تو میں کیا کروں؟ مجبور ہوں کیا ہم اس دعوے یا دلیل کو تمہارے گلے مر دیں اور تم اس سے نفرت کیے چلے جاؤ؟ اور اتنی بات اور زائد فرمائی کہ اے میری قوم، نے تم سے اس تبلیغ پر کچھ مال نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور میں تو ان ایمان والوں کو نکالتا نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے رب کے پاس عزت و مقبولیت کے ساتھ جانے والے ہیں، لیکن واقع میں تم لوگوں کو اگر میں ان کو نکال بھی دوں تو یہ بتلاؤ مجھ کو خدا کی گرفت سے کون بچائے گا؟ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے تمام خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ جو لوگ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہوں، میں ان کی نسبت تمہاری طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو ثواب نہ دے گا۔ ان کے دل میں جو کچھ ہو اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے، تو اگر ایسی بات کہہ دو تو اس صورت میں ستم ہی کر دوں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے جی، نوح اب علیہ آپ یہ السلام، 31 آیت کو آپ نوٹ کر لیں کہ حضرت کیا نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ خزانہ بھی نہیں ہے میرے پاس، غیب کا علم بھی نہیں ہے، میں کسی چیز پہ ملکیت بھی نہیں رکھتا، یہ تمام چیزیں تو صرف اللہ کے اختیار میں۔ یہاں ہمیں پھر سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی نبی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ جی وہ لوگ کہنے لگے کہ اے نوح علیہ السلام، تم ہم سے بحث کر چکے، پھر بحث بھی بہت کر چکے، سو اب ہم بحث و حس نہیں کرتے۔ جس چیز سے تم ہم کو دھمکایا کرتے ہو کہ عذاب آ جائے گا اور ہمارے سامنے لے آؤ، انہوں نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ بشرطے کہ اس کو منظور ہو تمہارے سامنے لا دے گا، اور اس وقت پھر تم اس کو عاجز نہ کر سکو گے، اور میری خیر خواہی تمہارے کام نہیں آ سکتی، گو میں تمہاری کیسے ہی خیر خواہی کرنا چاہوں، جبکہ اللہ ہی کو تمہارے گمراہ کرنا منظور ہو، وہی تمہارا مالک ہے اور اسی کے پاس تم کو جانا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ قرآن تراش لیا ہے؟ آپ جواب نے فرما دیجئے کہ اگر بالفرض میں نے تراشا ہوگا تو میرا یہ جرم مجھ پر عائد ہوگا، اور تم میرے جرم سے بری و ذمہ رہو گے، اور میں تمہارے اس جرم سے بری و ذمہ ہوں گا۔ اور نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی گئی کہ سوا ان کے جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں، اور کوئی نیا شخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہ لائے گا، سو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر کچھ غم نہ کرو، اور تم اس طوفان سے بچنے کے لیے ہماری نگرانی اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کر لو، اور یہ سن لو مجھ سے کافروں کی نجات کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا، کیونکہ وہ سب غرق کیے جائیں گے۔ اور وہ کشتی تیار کرنے لگے، اور جب کبھی ان کی قوم میں سے کسی رئیس گروہ کا ان پر گزر ہوتا تو ان سے ہنسی کرتے۔ آپ فرماتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم تم پر ہنستے ہیں جیسا تم ہم پر ہنستے ہو، سو ابھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون وہ شخص ہے جس پہ دنیا میں ایسا عذاب آ چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب کا قریب آ پہنچا اور زمین میں سے پانی ابلنا شروع ہوا، ہم نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک نرا اور ایک ایک مادہ یعنی 2 عدد اس کشتی میں چڑھا لو، اور اپنے گھروں کو بھی چڑھا لو، بتشنا اس کے جس پہ غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا ہے، اور گھروں کے علاوہ اور گھر والوں کے علاوہ دوسرے ایمان والوں کو بھی، اور بجز قلیل آدمیوں کے ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ اور نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کچھ اندیشہ مت کرو، کیونکہ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا سب اللہ ہی کے نام سے ہے، بالیقین میرا رب غفور ہے اور رحیم ہے۔ اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو پکارا اور وہ علیحدہ مقام پر تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میرے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت جا۔ وہ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی میں غرق ہونے سے بچا لے گا۔
نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں لیکن جس پر وہی رحم کرے، اور دونوں باپ بیٹوں کے بیچ میں ایک موج حائل ہو گئی، پس وہ بھی مثل دونوں کافروں کے غرق ہو گیا۔ اور جب کافر غرق ہو چکے تھے تو حکم ہو گیا کہ اے زمین اپنا پانی جو کہ تیری سطح پر موجود ہے نگل جا، اور اے آسمان برسنے سے تھم جا۔ جی یہاں پر ایک چیز دیکھیں، جب وہ پہاڑ اپنی کشتی بنا رہے تھے تو ایک مذائقہ خیز فعل سمجھ کر لوگ ہنس ہنس کے، ان کا برا حال تھا، وہ کہہ رہے تھے دیوانہ ہو گیا یہ شخص جو کہ خشکی میں کشتی بنا رہا ہے جہاں دور دور تک پانی نہیں ہے۔ اور جب ان پر عذاب آیا تو کہا گیا کہ انہوں نے جوڑے اور اپنے گھر والوں کو جو پہلے سے مقرر تھے کہ کن کو سوار کرنا ہے، کہا گیا انہیں سوار کر لیں۔ اور یہاں اس آیت میں جو ابھی آپ نے پڑھی کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو نکلا تھا وہاں سے، اگر آپ دیکھیں تو ایک تنور چشمہ پھوٹا تھا، زمین سے پانی نکلا تھا، دوسرا موسلادھار بارش ہوئی تھی دونوں طرف سے، تبھی کشتی میں وہ اس پہ جو بیٹھے تھے وہ چلے گئے۔ کہا جاتا ہے یہ کشتی جودی پہاڑ پر لگی تھی، جو آج بھی جودی پہاڑ کے نام سے مشہور ہے، جو جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرق جانب واقع ہے۔ اور پھر کیا ہوا تھا، جب یہ عذاب آ کر ان لوگوں کو نگل گیا تھا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا، تو پھر کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ چشمہ جو ہے وہ پانی پی جائے اور بارش جو ہے وہ رک جائے۔ جی چنانچہ دونوں امر واقع ہو گئے اور پانی گھٹ گیا اور قصہ ختم ہوا، اور کشتی کوہ جو دی پر آ ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ کافر لوگ رحمت سے دور۔ اور جب نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ حکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، یہ شخص تمہارے گھر والوں میں نہیں، یہ تباہ کار ہے، سو مجھ سے آپ سے چیز کی درخواست مت کرو جس کی تم کو خبر نہیں، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادان نہ بن جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں اس امر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آئندہ آپ سے ایسے امر کی درخواست یہ کروں بالکل جس کی مجھ ایسی کو چیز خبر ہے نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کا جسم ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو شوگر ہے یا کوئی ریزن ہے، کوئی ایسی بیماری ان کو لگی ہے کہ اللہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے پیر کاٹنا ہے یا ہاتھ کاٹنا ہے یا فریزنگ ہینڈ ہوتا ہے اس کو کاٹنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ کی مجبوری ہے، آپ کو لائف رہنے کے لیے اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ تو اس سے کہا گیا یہ گلا سڑا حصہ تھا تمہاری جو خاندان ہے اس کا، اس لیے تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ ایمان والوں کا تعلق ہوتا ہے۔ جی اس رکوع پہ ہمارا رک ہو جائے گا، تو آگے جو بھی پڑھنا چاہتا ہے، تھوڑا ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم نفس کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر کل 1.5 پارہ کر لیں گے۔ تو آپ بتا دیں کون پڑھنا چاہے گا جو ذرا تیزی سے پڑھ لے۔ جی سدرا، ٹھیک ہے سدرا، یہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ پڑھ لیجیے گا۔ جی یہ اور رکوع اگر کمپلیٹ آپ میری مغفرت نہ فرمائیں گے اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں گے تو میں بالکل تباہی میں ہو جاؤں گا۔ کہا گیا کہ نوح علیہ السلام، اترو ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوں گی، اور ان جماعتوں پہ کہ تمہارے ساتھ میں اور بہت سی ایسی جماعتیں بھی ہوں گی کہ ہم ان کو چند روز عیش دیں گے، پھر ان پر ہماری طرف سے سزائیں سخت واقع ہوں گی۔ یہ قصہ منجملہ اخبار غیب کی ہے جس کو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ اس قصے کو اس سے قبل نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، سو صبر کیجیے، یقیناً نیک انجامی متقیوں ہی کے لیے ہے۔ ہم نے قوم، اچھا ہو گیا، رکو ادھر اسٹاپ کر دوں۔ جی اس میں جو آیت نمبر 47 تھی اسے آپ نوٹ کر لیجئے، بڑی پیاری ہے۔ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ یہ آپ دعا نوٹ کر لیجئے۔ آگے آیت نمبر 50 سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اب سدرا آپ پڑھ لیجئے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، وہ کہنے لگے کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم لوگ تو جھوٹ گھڑنے والے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار پانی برسائے گا، تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور تم مجرم بن کر روگردانی نہ کرو۔
وہ کہنے لگے کہ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے ہو اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور ہم تم پر ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے معبودوں میں سے کسی نے برائی کے ساتھ چھو لیا ہے۔ ہود نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی اس بات پر گواہ رہو کہ میں ان سے بری ہوں اب جنہیں وہ تم کیوں نے کہہ رہے ہیں کہ تم سری کوئی چیز نہیں لے کر آئے؟ وہ تو عادی تھے کہ دیوتی اور دیوا وہ جو ان کے ہوتے ہیں، جیسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، دیوی اور دیوتاؤں کو پکارنا اور ان کی پوجا کرنا اور پرستش کرنا۔ وہ کہہ رہے ہیں تم ایسی کوئی چیز نہیں لائے تو کیسا دین لے کر آؤ نعوذ باللہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دین اسلام تو یہ دین ہے کہ تم اللہ پر ایسے یقین کرو کہ غیب کی طرح بن دیکھے، یہ ہے ایمان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے ایمان لانا ہے؟ بن دیکھے، جیسے ہم نے کہا تھا صحیح، اگر آپ دیکھیں ایمان مفسر اور مجمل میں یہی چیز ہے نا کہ ہمیں غیب پر، فرشتوں پر، اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان تمام چیزوں پر، فرشتوں پر ایمان لے کر آنا ہے۔ جی اس کے سوا سو تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کر لو، پھر مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ میں نے اس اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کیوں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اس کے قبضے میں نہ ہو اور نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم منہ پھیر لو تو میں وہ پیغام تم تک پہنچا سکتا ہوں جو مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو جانشین بنا دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بڑے بھاری عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش اور انات رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ آگاہ رہو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، سن لو کہ ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ جی اب آپ یہ اور دیکھیں، ہم انہوں نے نے دو جو مین کام کیے تھے، کیا کیا تھا؟ اللہ کی آیت کا انکار کیا تھا اور رسولوں کی بات نہیں مانی تھی، اور ہر جابر دشمن کی حق کی پیروی، مطلب ان کی دشمن جو تھے ان کی پیروی کی تھی۔ تو ہمیں ان تینوں چیزوں سے بچنا ہے کہ اللہ کی آیات پر ایمان لانا ہے، جو انبیاء خاص کر ہمارے خاتم النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ چلنا ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، اور نیک لوگوں کی سیرت میں رہنا ہے۔ جی اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، وہ کہنے لگے کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اسی میں تمہیں آباد کیا، سو اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے سامنے توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب قبول کرنے والا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہماری امیدوں کا مرکز تھے، کیا تم ہمیں ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں؟ تم جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو، ہم اس کے حوالے سے بے چین ہو کر بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ صالح نے فرمایا کہ اے میری قوم، یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور وہ مجھے اپنے پاس سے خصوصی رحمت عطا فرمائے، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے سامنے میری مدد کون کرے گا؟ تم تو میرے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں بڑھا رہے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ تمہیں بہت جلد عذاب آ پکڑے گا۔ پھر بھی انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب صالح نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اپنی مہربانی سے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی اور اس دن کی رسوائی سے بچایا، بے شک آپ کا رب ہی طاقتور زبردست ہے۔ اور ظالموں کو ایک چنگار نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، گویا کہ وہاں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، سن لو کہ قوم سمود پر پھٹکار ہے۔ اب آپ یہ اور دیکھیں، یقیناً پہلے قوم عاد کی بات کی، سمود کی اور حضرت صالح کی، اور حضرت صالح کو جو نشانی ملی تھی، لکھ لیجئے، وہ اونٹنی تھی، کیونکہ وہ طلب کرتے تھے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی دیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اونٹنی ہے، اور وہ جو ایک کنواں تھا جس سے ایک دن پوری قوم جو ہے پانی پیتی تھی، تو اگلا دن اس کے لیے مقرر کیا تھا کیونکہ ان کی آزمائش تھی، تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا پانی پی جاتی ہے، انہوں نے کیا کرا، اس کے پیر کاٹ دیے پونچھوں تک۔ تو وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ۔ جی
اب حضرت ابراہیم کی بات آ رہی ہے. اور یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے کسادر ہمارے بھیجے ہوئے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی خوشخبری لا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ سلام ہو. ابراہیم نے بھی کہا کہ سلام ہو. پھر وہ رکے ہی نہیں یہاں تک کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں اوپر لگا اور دل پر ان سے اندیشہ محسوس ہوا. وہ کہنے لگے کہ آپ خوفزدہ نہ ہو, ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی, وہ ہنسنے لگی کہ ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بشارت دی. وہ کہنے لگے کہ ہائے ہائے, کیا میں بچے کو جنم دوں گی جبکہ میں بڑھیا ہو چکی اور میرا یہ شوہر بھی عمر رسید ہو چکا. یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے. وہ کہنے یہ ان لگے کا کہ تعجب تھا. ایک چیز ہمیں یہاں پر یہ پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم کو بھی غیب کا علم نہیں تھا, کیونکہ انہوں نے جیسے ہی دیکھا وہ انسانی شکل میں فرشتے آئے تھے, وہ فوراً مہمانداری کے لیے ضیافت کے لیے بھنا ہوا بکرا لے کر آ گئے. لیکن جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ تو فرشتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہم آپ کو تو خوشخبری دینے آئے. اب حضرت سارا جو ہے وہ تعجب کرنے لگی پہلے تو. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے فرشتوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ خوشخبری تمہیں تو حضرت اسحاق کی دینے آئے, لیکن ہم لوط کے پاس بھی آئے جو قوم لوط عمل کرتی ہے اس کو سزا دینے کے لیے. جی. وہ کہنے لگی کہ کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ اے گھر والوں, تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں, بے شک وہ قابل تعریف بزرگی والا ہے. سو جب ابراہیم کا اندیشہ دور ہو گیا اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ قوم لوط کے متعلق ہم سے جھگڑنے لگے. بے شک ابراہیم بڑے بردبار, نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے. اے ابراہیم, اس حال کو چھوڑ دو, آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جو لوٹایا نہ جائے گا. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے پیغام لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا سخت ہے. اور ان کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی آ گئی. اس سے پہلے بھی وہ برے اعمال کرتے رہے تھے. لوط کہنے لگے کہ اے میری قوم, یہ میری بیٹیاں ہیں, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہیں, تو تم اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے حوالے سے شرمندہ نہ کرو. کیا تم میں ایک شخص بھی سمجھدار نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ تم تو جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے, اور تم وہ بھی جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں. لوط نے فرمایا کہ اے کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی, یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں ٹھکانہ حاصل کر لیتا. آنے والے کہنے لگے کہ اے لوط, ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں, یہ آپ تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے, سو آپ رات کا کچھ حصہ گزارنے کے بعد اپنے اہل خانہ کو لے کر نکل جائیں, اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے, سوائے آپ کی بیوی کے, کہ اسے بھی وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان لوگوں کو پہنچے گا. ان کے وعدے کا وقت صبح ہے, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے بستی کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا, اور ہم نے ان پر تہ بتہ کنکر کے پتھروں کی بارش فرمائی جو آپ کے رب کے یہاں نشان زدہ تھے, اور وہ بستی ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے. جی, اور اس ہم میں نے کیا ہوا مدین تھا کہ وہ جو فرشتے تھے وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے, اور حضرت لوط جو ہیں وہ پریشان تھے کہ اب یہ قوم کا مقابلہ کیسے کریں گے. ان کا دل تنگ ہو رہا تھا, اور یہی ہوا کہ ساری قوم ان پر امنڈ آئی کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دو. حضرت لوط ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے تو میرے قوم کی لڑکیاں ہیں. اور پھر ان پر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا حضرت لوط علیہ السلام آپ نکل جائیں, اور اس کے بعد اس بستی پر عذاب آ گیا. جی. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. وہ کہنے لگے کہ اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, اور ماپ تول میں کمی مت کیا کرو. میں تمہیں اسودہ حال دیکھ رہا ہوں, اور میں تمہارے متعلق ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں جو سب کو گھیر لے گا. اور اے میری قوم, ماپ تول انسان کے ساتھ پورا کیا کرو, لوگوں کو اس کی چیزیں گھٹا کر مت دیا کرو, اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو. جی, اللہ کا یہ دیا آیت آپ نوٹ کر لیں, 85 آیت ہے, اس میں تمام احکامات ہمارے لیے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی, لوگوں کی چیزوں کو گھٹانا نہیں ہے, اور زمین میں فساد نہیں پھیلانا. جی.
اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے وہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تم پر نگہبان مقرر نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اے شعیب کیا تمہیں تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے رہے ہم انہیں چھوڑ دیں یا اپنے مال کے حوالے سے جو کرنا چاہیں وہ چھوڑ دیں؟ تم تو بڑے بردبار اور سمجھدار ہو۔ شعیب نے فرمایا کہ اے میری قوم یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے بہترین رزق عطا فرما رکھا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں جس کام سے روکوں بعد میں خود وہی کام کرنے لگوں، میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح چاہتا ہوں، اس کی توفیق مجھے اللہ ہی کی طرف سے مل سکتی ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم میرے ساتھ ضد تمہیں یہاں تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ایسا عذاب آ پڑے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آ پڑا تھا، اور قوم لوط بھی تو تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اس کے سامنے توبہ کرو، بے شک میرا رب مہربان محبت کرنے والا ہے۔ جی وہ یہ کہنے آیت نمبر لگے 90 نوٹ کر لیں۔ تمام قوموں کا ذکر کرنے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو استغفار کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیم بھی ہے اور ودود بھی ہے۔ جی ایک سیکنڈ۔ وہ کہنے لگے کہ اے شعیب تم جو باتیں کہہ رہے ہو ان میں بہت سی باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے اور تم ہماری نگاہوں میں کچھ بھی معزز نہیں ہو۔ شعیب نے فرمایا کہ اے میری قوم کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے؟ تم نے اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے، بے شک میرا رب ان تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، عنقریب تم جان لوگے کہ کس پر سوار کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اپنی مہربانی سے شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی اور ظالموں کو ایک چنگار نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی وہاں رہے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ اہل مدین پر اسی طرح پھٹکار ہے جیسے قوم سمود پر ہوئی تھی، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح سن دے کر بھیجا تھا فرعون اور اس کے سردار کے پاس، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی اور فرعون کا حکم سمجھداری والا نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے قیادت کرتا رہا، انہیں جہنم تک پہنچا دے گا اور وہ بدترین گھاٹ ہے جہاں پر پہنچا جائے، اور اس دنیا میں بھی اس کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی یہ بدترین انعام ہے جو انہیں دیا گیا۔ یہ بستیوں کے کچھ احوال ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض ابھی بھی موجود ہیں اور بعض کی جڑ کٹ چکی ہے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اور جب آپ کے رب کا حکم آیا تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، اور وہ ان کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کر سکے۔ آپ کے رب کی پکڑ ایسی یہ ہی ہے دیکھیں، جب وہ یہ جو تسلسل سے ذکر آیا انبیاء کرام کا، جو عاد، سمود، اور پھر آپ نے دیکھا حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، اور تسلسل کے ساتھ وضاحت آتی جا رہی ہے حضرت شعیب کی جو مدین میں رہتے تھے۔ یہ واقعہ پہلے بھی کئی بار ذکر ہوا اور اب دوبارہ ہوا ہے اور ہم اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان تمام کا کیا رہا، جو لوگ ایمان لائے نبی پر اور اس کی بتائی ہوئی تعلیمات، جیسے ہمارے پاس قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر جو عمل کرتا رہے گا وہ ٹھیک ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ آپ دیکھیں ان سب کو عذاب دیا جائے گا اور ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ جی اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اور جب آپ کے رب کا حکم آیا تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر یہ میں پڑھ چکی ہوں، کون سی آیت پہ تھی میں؟ جی جڑ کاٹ دی، یہاں تک آپ پڑھ چکے ہیں۔ اوکے صحیح پڑھی میں۔ بسم اللہ الرحمن رب کا حکم آیا تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، اور وہ ان کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کر سکے۔ آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک ان کی پکڑ سخت دردناک ہے۔
بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور وہ پیشی کا دن ہوگا، اور ہم اسے صرف ایک وقت مقرر تک مؤخر کر رہے ہیں۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہ کر سکے گا، سو ان میں سے بعض بد نصیب اور بعض خوش نصیب ہوں گے۔ جو لوگ بد نصیب ہوئے وہ تو جہنم میں ہوں گے، جہاں ان کی چیخ و پکار اور شور شرابہ ہوگا۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جو آپ کا رب چاہے۔ بے شک آپ کا رب جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو کر گزرتا ہے۔ اور جو لوگ خوش نصیب ہوئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جو آپ کا رب چاہے، یہ اس کی بے انتہا بخشش ہے۔ سو آپ اس حوالے سے شک میں نہ رہیں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ ان کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد بھی ان کی عبادت کرتے تھے۔ ہم انہیں ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے پورا پورا دیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ اس کے حوالے سے بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب وقت آئے گا تو جتنے بھی لوگ انہیں ان کا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ ان کاموں سے خوب باخبر ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ سو آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، اور سرکشی نہ کرو، بے شک وہ ان کاموں کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جنہوں نے ظلم کیا، کہیں تمہیں جہنم کی آگ چھو لے اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ اور دن کے دنوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجیے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ اور اب صبر دیکھیں کیجیے۔ تمام 5 نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دن کے کناروں میں اگر آپ دیکھیں کہ کہا گیا کس طرح پڑھنی ہے، اور رات کے کناروں کی بھی بات کی گئی ہے کہ اگر آپ دیکھیں فجر اور عشاء کو آپ دیکھیں اور مغرب کو دیکھیں تو وہ بالکل کناروں پہ پڑھی جاتی ہے، اور دن میں ظہر اور عصر، تو تمام نمازوں کے بارے میں یہ ذکر ہے۔ اس آیت کو نوٹ کر لیں جی۔ اور صبر کیجیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ بھی پھر بات تم آپ سے یاد رکھیں 115 آیت میں جو ہے کہ اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو نیکی ہے اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا جی۔ تمہاری مدد ان دونوں کی طرف۔ پھر 116 تم سے آیت پڑھنی ہے پہلی آپ نے جی۔ 115 پڑھ لی، 116 ہے۔ جی۔ پھر تم سے پہلی جماعتوں میں کچھ ایسی با اثر لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے رہے، سوائے ان تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا، ناانصافی سے، اور ظالموں نے ان چیزوں کی پیروی کی جس میں وہ عیش سے رہے تھے اور وہ مجرم تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناانصافی سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے لوگ نیک ہوں۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، سوائے اس کے جس پر آپ کا رب رحم کر دے۔ اسی کے لیے اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر کر رہوں گا۔ اور پیغمبروں کے احوال میں سے یہ سب چیزیں ہم آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان سے آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں، اور اسی صورت میں بھی آپ کے پاس حق بات آئی ہے، اور وہ اہل ایمان کے لیے وعظ و نصیحت ہے۔ اور وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں ہیں، اسی کی طرف تمہارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں، سو آپ اسی کی عبادت کیجیے، اسی پر توکل کیجیے، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ الحمدللہ یہاں پر آپ دیکھیں لاسٹ آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو غیب کا علم ہے تمام انبیاء کرام نے بتایا ہمارے پاس نہیں ہے، اس میں حضرت ابراہیم بھی، حضرت نوح بھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء نے یہی کہا، لیکن یہاں جو غیب کا علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آسمان کا، زمین کا، تمام کام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے، اور ہمارا جو رب ہے وہ ہماری کسی بھی بات سے بے خبر نہیں ہے، اس کے پاس سارا علم ہے۔ تو
تو ہم نے یہ جو اپنا 12واں پارہ ہے اس کا الحمدللہ آلموسٹ سلس کے قریب کر لیا ہے کمپلیٹ، کیونکہ اس پارے کے اندر پچھلی تمام جو ہے باتیں ریپیٹ ہوئی تھی جو کہ قرآن سے ریلیٹڈ تھی، انبیاء سے ریلیٹڈ تھی، احکامات جو تھے وہ بھی تمام ایسے تھے. تو الحمدللہ آج ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہو گیا. پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم انس باشتی فی قبری، اللہم رحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی من ما نسیت وعلمنی من ما جہل وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا